اب دور سے ہی ان پر تیر چلاؤ اور بھالوں سے حملہ کیا کرو۔ تو پھر حضرت حر کے نزدیک جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، تو پھر دور سے تیر برسائے گئے، سینکڑوں سووں ہزاروں تیر برسائے گئے، اور وہ ہزاروں تیر کھا کھا کر آپ کے زخم پورے کے پورے تازہ ہو گئے، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئے، اور پھر واپس امام حسین کے پاس آنے لگے۔ راستے میں آپ اپنی سواری سے گر جاتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک گھوڑا آپ کا جو خون میں نہایا ہوا، آپ سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے، اور زمین پر گرتے ہیں اور پکارتے ہیں یا حسین، اے حسین پکارتے ہیں۔ حضرت امام حسین دوڑ کر جو سو آگے بڑھتے ہیں اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ حسین موجود ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، بہت پیاس لگ رہی ہے، حلق سوکھ چکا ہے، زبان تڑپ چکی ہے، مجھے بہت پیاس لگتی ہے حسین۔ تو امام حسین فرماتے ہیں صبر کرو، ابھی دم نکلے گا، اور ساقی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ جاؤ گے تو سیراب کر دیں گے، اور اطمینان کے ساتھ جام شہادت پی جاؤ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دم اپنے معشوق کی گود میں توڑتے ہیں، اور جب حضرت حر کی شہادت ہوئی تو آپ کے بھائی کو جوش آ گیا، آپ کے بیٹے علی ابن حر کو جوش آ گیا، آپ کے غلام نمرہ کو جوش آ گیا، لہذا وہ تین بھی آگے بڑھتے ہیں اور کافروں کو، ان ظالموں کو کاٹتے ہوئے مارتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت کا سلسلہ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے 50 سے زیادہ آپ کے عاشق شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف آپ کے ساتھ کے خاطر، آپ کی ذات کے خاطر سفر کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور سبوں نے آپ کے اوپر سے اپنی جان لٹا ڈالی، مال لٹائے، گھر لٹائے، اولاد لٹائی، جان بھی لٹائی، ہر چیز لٹائے، اور زندہ جاوید میں اپنا نام لکھوا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، جس طریقے سے ایک درخت کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سیراب کیا، اور تاریخ کے صفحوں میں خون سے اپنا نام جو سو روشن کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ الحمدللہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا، 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، سارے کے سارے جتنے بھی اہل بیت اطہار کو چاہنے والے تھے سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے۔ اب صرف اہل بیت اطہار کا گھرانہ، امام حسین، علی کرم اللہ وجہہ، حیدر کرار کا گھرانہ اب باقی رہ گیا تھا۔ اب یہاں سے اہل بیت اطہار کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے کے سارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، آگے بڑھنے کو بار بار نکلتے ہیں، امام حسین روکتے ہیں کہ نہیں تم آگے مت بڑھنا، ابھی تمہارا وقت باقی ہے، ابھی تم کو ہم آگے نہیں جانے دے سکتے۔ اور اس کے بعد جب حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب کوئی آگے بڑھنے کو نہیں جاتا تو پھر بے قرار ہو جاتے ہیں، اور امام حسین کے قدموں پر گر کر اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے جانے دے، کہ میں ان ظالموں سے لڑنا چاہتا ہوں، ان کے سر اڑانا چاہتا ہوں، جو میرے والد کے دشمن ہیں، میرے دادا کے دشمن ہیں، میرے نانا کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، میں ان کے کھانوں پر سر نہیں دیکھ سکتا، میں ان کی زبان سے رسول کا نام نہیں سن سکتا، آپ اجازت دیں کہ میں ان کا خاتمہ کر ڈالوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوش کو دیکھتے ہیں، ان کے ہوش کو دیکھتے ہیں، ان کی جوانمردی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے حسن کا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے قاسم،
یقین جان لو کہ تمہاری جو بہادری ہے میں اس کی داد دیتا ہوں، لیکن میں تم کو آگے بڑھنے نہیں دے سکتا کہ تم کو جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے حسن نظر آتے ہیں۔ اگر تم کو میں شہید کروا ڈالوں تو حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم میں تو مجھے حسن نظر آتے ہیں اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حضرت قاسم کون ہے؟ آپ کے بھتیجے ہیں، بھائی کے لڑکے ہیں، نہ صرف اتنا بلکہ ہونے والے داماد ہیں۔ حضرت بی بی سکینہ سے آپ کا رشتہ طے ہو چکا ہے، نکاح کرنا باقی ہے، اور ایسے میں آپ جو ہے اپنے ہونے والے داماد کو، اپنے ہونے والے بیٹے کو، اپنے بھتیجوں کو کیسے جنگ میں بھیج سکتے تھے؟ آپ بار بار انکار کرتے جاتے ہیں کہ اے قاسم میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، مجھ سے اجازت مت طلب کرو۔ لیکن وہ جوش ایمانی، وہ عشق خدا کہ خدا کی راہ میں جوش کے ساتھ شہادت کا جام پیوں، وہ عشق ایسا آگے بڑھتا ہے کہ بارہا جو ہے سو آپ کے قدموں میں لوٹتے ہیں کہ نہیں مجھے اجازت دے دے، کہ میں یہ سب نہیں چاہتا، یہ نکاح کرنا، یہ دنیا میں رہنا اب نہیں چاہتا۔ بھائیوں نے قربانی دی ہے، اب یہ قربانی دیکھنے کے بعد اس بندے کو جینے کی خواہش نہیں ہے، یہ تو اپنا سر اب کٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوش کو، ان کی بہادری کو، ان کے اسلام سے محبت کو، بھائیوں کی محبت کو دیکھ کر بالآخر راضی ہو جاتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر واقعی تم کو اتنی محبت ہے شہادت کی تو پھر جاؤ اور اپنی محبت میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے عشق کو کمال تک پہنچاؤ اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان کو اجازت دی، حضرت قاسم بیویوں سے ملنے کے لیے خیمے میں جاتے ہیں، پھوپھی جان سے ملتے ہیں، بی بی زینب سے ملتے ہیں۔ بی بی زینب رو رو کر گلے لگا کر کہتی ہے کہ تو ابھی دولہا بننے والا ہے، دیکھ سکینہ کھڑی رو رہی ہے، اشک بہا رہی ہے کہ یہ میرا ہونے والا دولہا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب میرا ہونے والا دولہا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تو میں کیسے اس کی جان کی پرواہ کروں؟ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی جام شہادت پیے، ہم بھی جام شہادت پیے۔ اس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، اور پھر آپ تمام بیویوں سے مل کر واپس امام حسین کے پاس آتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، ہونٹوں سے قدموں کو چومتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی امام حسین کے قدموں کو انہوں نے ہاتھ لگایا، پیروں کو چھوا، آنکھ سے آنسو ٹپک کر ان کی پیٹھ پر، گردن پر، سر پر گر جاتے ہیں اور عشق کے مارے کہتے ہیں جا میرے لختے جگر، جا کر خون میں نہا کر آ جا اور جام شہادت سے اپنے ہونٹوں کو تر کر لے۔ لہذا حضرت قاسم جانے لگے تو دوبارہ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، اپنے پاس کھینچ کر زور سے دبا کر جو ہے گلے لگاتے ہیں اور ان کے اندر اپنی حرارت کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جا جانے جانا اور جا کر جو عشق کا جام پی لے۔ اس کے بعد حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار، پورے کے پورے تمام کے تمام لباس کے ساتھ، جنگی لباس کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ جو ہے سو وہاں پہنچتے ہیں۔ میدان جنگ میں بارہا دعوت جنگ دیتے ہیں کہ آؤ کون آتا ہے، کہ حسن کا بیٹا آیا ہے، حیدر کرار کا پوتا آیا ہے، کون ہے، کس میں جگر ہے کہ وہ میرے سامنے آئے۔ بارہا آواز لگاتے ہیں اور لشکر پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ابن سعد نے ملک شام سے بلائے ہوئے پہلوانوں کو آواز لگائی۔ ازرق نامی ایک پہلوان جو ملک شام کا سپہ سالار تھا، یزید کا بڑا ہی خاص تھا، اس کو بلوایا، اور پھر ابن صاحب نے اس کے ساتھ ترکیب اس کو بتلائی کہ دیکھ یہ حسن کا بیٹا ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اب میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ تو ایک 1000 کی ٹکڑی، چنندہ ٹکڑی پیدا کر، ایک خاص سپاہیوں کو تو ایک جگہ کر اور 1000 آدمی کا ٹولہ بنا، اور پھر
سب مل کر ایک ساتھ اس لڑکے کے اوپر حاوی ہو جانا اور اس کو قتل کر ڈالنا، تبھی یہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ازرق ہنسنے لگا اور کہا، اے ابن سعد، تو کیا بات کرتا ہے؟ یہ نوجوان بچہ، یہ اتنا دبلا سا پتلا سا بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس ایک تنہا لڑکے کو قتل کرنے کے لیے 1000 کی ٹکڑی لے کر میں جاؤں؟ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اکیلے بھی اس کو مارنے نہ جاؤں، ورنہ میرا نام بدنام ہو جائے گا کہ میں نے ایک لڑکے کو جنگ میں مار کر اپنی جو ہے سو فتح کے جھنڈے گاڑے۔ ایک نوجوان، ایک معصوم بچے کے اوپر میں قتل کروں گا اس کا؟ میں اس کو نہیں مار سکتا، یہ میرے شان کے خلاف ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کر کے میں واپس آؤں، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو وہ ابن سعد کہنے لگا کہ یہ معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ کئی شیروں کا شیر ہے، یہ کوئی معمولی طاقت نہیں رکھتا، ان کے اندر روحانی طاقت ہوتی ہے۔ تو دیکھ نہیں رہا ہے جب سے جنگ چھڑی ہے ہمارے کئی لوگ ہزاروں میں مارے جا چکے ہیں اور ان میں سے یہ ایک مارے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ سب تو ٹھیک، لیکن یہ لڑکا تو مجھے بہت کمزور معلوم ہوتا ہے، میں اس کے اوپر چڑھائی نہیں کروں گا۔ دیکھیے، غور سے سنیے کہ باطل لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، باطل پرست ہیں، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک ایک میں کتنی طاقت ہے، حق والوں کے اندر کتنی طاقت ہے، جانتے ہیں حق پہ کون ہے، ناحق کون ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سچائی کو جانتے ہیں، جھوٹ کو جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں، گمراہیت کے اوپر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس دنیا کے واسطے۔ حضور نے فرمایا، دنیا جیفا و طالبها الکلاب، دنیا مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں، یہ کتے بنے ہوئے ہیں یزیدیوں کے۔ اس کے بعد بار بار ابن سعد کے بولنے پر ازرق نے کہا، اگر تو اتنا ہی کہتا ہے تو میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بولتا ہوں، وہ پورے کے پورے گھوڑے سوار، شہ سوار، بہادر ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا اور اس کو قتل کر کے آ جائے گا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک بیٹے کو آواز لگائی اور کہا، جا اور جا کر اس لڑکے کو قتل کر کے آ جا۔ جب حضرت قاسم ابن حسن نے دیکھا کہ ازرق نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے تو پکار پکار کر ہنستے ہوئے کہا، ازرق تو ڈرپوک ہے کہ اس شیر کے سامنے بکری کے بچے کو بھیجا ہے، یہ تو چٹکی میں مسل کر رہ جائے گا، تو نے اپنے ہی بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ازرق کے بیٹے نے یہ جملے سنے تو اس کو جوش آ گیا، چیختا چلاتا ہوا، تلوار گھماتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بس ایک چھوٹا سا خنجر لیا اور اس کے پیٹ کو کاٹا اور کاٹتے ہوئے ساری آندیں باہر نکال کر ڈال دی۔ جب وہ تڑپنے لگا، تھرانے لگا، موت اس کے اوپر واقع نہیں ہو رہی تھی، تڑپ رہا تھا، جان نہیں نکل رہی تھی، گھوڑے سے گر گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے، حضرت قاسم نے اس کے بالوں کو پکڑا، اپنے گھوڑے سے باندھا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے میدان کے چکر لگائے۔ یہاں ازرق کا خون کھول رہا تھا کہ بیٹے کی جان ایسی بے دردی سے نکالی جا رہی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے ابھی خاموشی اختیار نہیں کی، اس کو گھمایا اور پھر اس کو ایک جگہ پھینک کر اپنے گھوڑے کے ٹانپوں سے اس کے ہڈیوں کو سرما بنا دیا۔ جب باپ نے دیکھا، دوسرے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کی اتنی بے دردی سے اس نے جان لے لی، تو چیختے چلاتے ہوئے دوسرا آگے آیا اور دوڑتا ہوا گھوڑے کے اوپر آ رہا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچی
اور ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب دوسرا بھائی بھی مر گیا تو تیسرا بھائی جوش سے اٹھا اور وہ بھی آگے بڑھنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت قاسم نے ایک بھالا اٹھایا اور اس بھالے میں اس کو پرو کر جیسے اس کو وہیں کھڑا کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس کے آخری بیٹے نے، ازرق کے آخری بیٹے نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی، یہ سارے منظر کو دیکھا کہ سارے بھائیوں کو مار دیا ہے، تو بد کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ تو فلاں تو فلاں تو فلاں۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مرد کو بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ بد کلامی تو عورتیں کرتی ہیں، مرد ہے تو جواں مردی دکھا۔ جب وہ آنے لگا تو حضرت قاسم آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا یزیدی لشکر میں گھس جاتا ہے، لیکن خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ باپ کے سامنے جا کر دم توڑ دیتا ہے۔ حضرت قاسم نے پھر آواز لگائی، اے ازرق، یہ تو کن نامردوں کی جو سو فوج تیار کیا ہے اور تیری اولاد کتنی دم رکھتی تھی تو دیکھ چکا، اور اگر یقین جان کہ تو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو آ میری للکار پہ، آ ابھی میرے سامنے اور مجھ سے ٹکرا، دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہنا ہی تھا، ازرق بے قابو ہو گیا، منہ سے پھونک نکلتا ہوا، اپنے چہرے کو ناخنوں سے نوچتا ہوا آگے بڑھا کہ تو نے میرے بیٹوں کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا چلا آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ازرق بہت زیادہ لمبا، بہت زیادہ چوڑا، جیسے کہ ایک حبشی، ایک بہت بڑا ہیکل انسان ہو، جائنٹ جسے کہتے ہیں، ایک جائنٹ بہت بڑا آدمی جو ہوتا ہے، اس طریقے سے ہیکل تھا، اس کا جسم بہت بھاری تھا۔ وہ جب گھوڑے کے اوپر دوڑتا ہوا آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سے کہنے لگا کہ اب تو بچنے والا نہیں ہے، اب تجھے میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالوں گا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے۔ تو اس نے ازرق نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی تلوار تیرے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ تو حضرت قاسم کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے مجھے دی ہے تاکہ میں تجھے اسی تلوار سے کاٹ سکوں، تیرے ہی بیٹے کے تلوار سے تجھے قتل کر سکوں۔ یہ کہنا ہی تھا، وہ تلوار اٹھانے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر بھتیجے پکارتے ہیں، ازرق تو اپنے آپ کو پہلوان کہتا ہے، اپنے آپ کو شجاع بہادر کہتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تو جس گھوڑے پہ بیٹھا ہے اس کی لگام نہیں برابر تھاما، اس کی جو کجاوے ڈھیلے ہیں، دیکھ تیرا کجاوا کتنا ڈھیلا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سورما بہادر کہتا ہے، تجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنے کی تمیز نہیں۔ جب اس کو اس طریقے سے پکارا گیا، للکارا گیا، دھتکارا گیا، تو وہ اپنے گھوڑے کو دیکھنے لگا۔ وہ تلوار جو ابھی اس نے اٹھائی تھی، وہ تلوار اس نے چھوڑی، نیچے رکھی اور گھوڑے کو دیکھ کر اپنے آپ کو صحیح کرنے لگا۔ حضرت قاسم نے دیکھا کہ اب یہ صحیح وقت ہے اس پر حملہ کرنے کا، کہ وہ اپنے آپ میں گم ہے، آگے بڑھتے ہیں اور تلوار کا بھرپور وار کرتے ہیں اور کمر اس کی الگ ہو جاتی ہے، 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گر جاتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جواں مردی سے لڑ رہے تھے، جب اتنے بڑے پہلوان کو، شامیوں کے سردار کو حضرت قاسم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی ساری اولاد کو مٹا دیا، سب پریشان ہو گئے، بکھرنے لگے۔ ایک شیر جب جنگل کے اندر ہرنوں کے جھنڈ پر حملہ کرتا ہے، ایک ہرن کو ہی مارنا چاہتا ہے لیکن سب کے سب بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ شیر جب اس نامرد کو مارنے لگا تو سب بکھرنے لگے، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ تو پھر ابن سعد نے آواز لگائی، اے لوگوں، اے میرے لشکر کے لوگوں، اے میرے سپاہیوں، اے یزیدیوں،
اگر تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ کر جاؤ گے، یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، تو جان لو کہ تمہارے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا اور تمہاری بیویوں کو گھر کے ساتھ جلا ڈالوں گا، تم بھی نہیں بچو گے، تمہارے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ ہرگز پیچھے مت ہٹنا اور آگے بڑھ کر سامنا کرو۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا حضرت سے کہ اکیلا نہ جا، کہ وہ بڑا خطرناک انسان کا بیٹا ہے، وہ بہت ہی بڑے دمدار کا بیٹا ہے، وہ حیدر کرار کی اولاد ہے کہ جن میں خون رسول خون حیدر ہے۔ وہ خون رسول، وہ خون حیدر جب جلال میں آ جاتا ہے تو وہ خون کسی کے جسم پہ پڑ جائے تو تیزاب کا اثر کر جاتا ہے، جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے سب کو جو سو مٹانا شروع کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جمع مردی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر فخر سے اٹھ گیا کہ میرا بھتیجا کتنا جمع مردی کے ساتھ، اپنے کرامتوں کے ساتھ اپنے جوہر دکھا رہا ہے، کیا بہادر میرا بھتیجا ہے۔ اگر واقعی حسن ہوتے تو جوش سے، خوشی سے نعرے لگاتے، نعرے تکبیر کے نعرے بلند کرتے، نعرے رسول کے نعرے بلند کرتے، اتنے جو سو جوش میں آ جاتے۔ واقعی میرے بھتیجے نے جو سو جوان مردی کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رہا نہیں جاتا، جب صفیں بکھرنے لگی، بگڑنے لگی، لوگ آپس میں جو صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بکھر رہے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہوئے گھس جاتے ہیں صفوں کے درمیان اور سب کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹنے لگتے ہیں، سب کے سر اڑانے لگتے ہیں۔ ابن سعد نے دیکھا کہ یہ اب ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں، ہمارے لشکر پہ اندر آ گیا ہے، اب یہ صحیح موقع ہے کہ وہ پھانسا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ گھیرا ڈالو اور ان کی حد بندی کر دو اور تیروں کے ذریعے سے اور نیزوں کے ذریعے سے، بھالوں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملے کرو۔ لہذا کئی حملے کیے گئے، کئی تیر چلائی گئی اور بالآخر آپ کی شہادت عمل میں آ جاتی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں اور شہید ہوتے ہوتے آپ جب گرتے ہیں تو آپ زمین پر نہیں گرتے، جسم پر اتنے تیر لگتے ہیں، جب نیچے گرتے ہیں تو تیر ہی تیر ہوتے ہیں، جسم زمین پر نہیں ہوتا، تیروں پر کھڑا رہتا ہے۔ اتنے تیر کے سر سے پاؤں تک تیر میں جو ہے سو تیر جو ہے سو چھپے ہوئے، اتنے تیروں سے آپ کو چھلنی کیا گیا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی آپ کا دم نہیں نکل رہا تھا۔ امام حسین کو پکارنے لگے، اے حسین یا حسین پکارنے لگے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بھتیجے کے چہرے کو پونچھتے ہیں، اپنے دامن سے ان کے خون کو پونچھتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس مٹی کو پونچھتے ہیں، اس دھول کو پونچھتے ہیں اور چہرے انور کو روشن کر کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا حسین، اے امام حسین، کہ بہت مزہ آ رہا ہے کہ یہ جام اگر اتنا پیارا، اتنا مزیدار ہے تو جب خدا تعالیٰ مجھے اگر جان دے دے تو اسی طریقے سے اس کے سامنے اس کی یہ جان ایسے ہی لے جاؤں۔ اس کے بعد پھر کہنے لگتے ہیں کہ یا حسین مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت میرا حلق سوکھ گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی غر تشریف لے گئے ہیں جام کوثر پینے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے پیچھے پیچھے، وہ کوثر کا جام پی رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام لو اور پی کر جو سو اطمینان سے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس طریقے سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی بھائی تھے، حضرت ابو بکر
ابو بکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام آگے بڑھ جاتے ہیں، امام حسین سے اجازت لے کر میدان جنگ میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کئی ہزار لوگوں کو، کئی ہزار فاسدوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے جہنم نصیب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سب بھی جام شہادت پی لیتے ہیں۔ یہاں اہل بیت اطہار کی شہادت پر شہادت ہوئے جا رہی ہے، اور یہاں خیمے کے اندر بچے دل ملا رہے ہیں، بھوک سے حالت خراب ہے، 9 دن نکل چکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، عورتیں بھوکی ہیں، چھوٹے معصوم بچے حضرت علی اصغر بھوکے ہیں، بھوک سے پیاس سے یہ حالت ہے کہ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، جب بھی ہوش آتا تو دل ملاتے ہوئے روتے ہوئے اب ماں کی گود میں چیخ مارتے ہیں، پانی کی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن کوئی چیز رہتی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب ماجرا دیکھتے ہیں کہ خیموں کے اندر بیویوں کی حالت بہت خراب ہے، خیموں میں جتنے بھی ضعیف ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے، خیمے میں معصوم بچے ہیں ان کی حالت خراب ہے، حضرت علی اصغر کی طبیعت بہت خراب ہے، اتنے بے قرار ہیں کہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تو آپ حضرت امام حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے حسین مجھے اجازت دے تو میں جاؤں اور نہر فرات کا کچھ پانی لے آؤں، اور معصوم بچوں اور جو سو معصوم بچوں کے ساتھ جو ضعیف ہے، جو مجبور ہے، جن میں ذرا بھی دم نہیں ہے، کچھ پانی پلا کر ان کو دم لاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار امام حسین سے اجازت لینا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین کہتے ہیں اے عباس علمدار، تم میرا ساتھ نہ چھوڑو، تم میرا درد جاننے والے، میرے درد کو محسوس کرنے والے، میرے غموں کے ساتھ شریک ہونے والے، میرے زخموں پر مرہم لگانے والے، تم بھی اگر چلے جاؤ گے تو پھر میں کیسے رہوں گا، میں کیسے جو ہے سو ان سب کا سامنا کروں گا۔ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ مجھے اجازت دے کہ میں اب یہ بچوں کی بے قراری نہیں دیکھ سکتا، بھلے یہ دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ میں جاؤں اور وہاں شہید ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہیں، اور اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر ان لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لشکر جرار ہے، اس لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر واز بیان کرتے ہیں کہ تم حسینیوں کو کیوں ستاتے ہو، تم زہرا کے پھولوں کو کیوں مرجھانے دیتے ہو، ان کے بچوں کو جو ہے ان پر رحم کھاؤ۔ معصوم بچے حضرت علی اصغر ہیں جو طفل معصوم ہیں، شیر خوار بچے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ان پر رحم کھا کر ایک مشک پانی کا ہی صحیح دے دو، اگر ایک مشک بھی نہ دے سکو تو چند پانی کے گھونٹ ہی صحیح دے دو کہ کم از کم اس ایک بچے کو میں سیراب کر سکوں اور اس کی جان کو میں بچا سکوں۔ وہ یہ بات کہتے جاتے ہیں، ان کو جو ہے سو یاد دلاتے جاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، آل رسول ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے یزیدی خہخہا مار کر ہنستے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، امام حسین کی توہین کرتے ہیں، ان کے ننھے ننھے بچوں کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ جاتے ہیں اور تلوار کھینچ کر نکالتے ہیں، اور پھر میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو شاعر آپ کی اس جوامردی کے تعلق سے کیا خوب کہتا ہے کہ کہتا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ عباس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عباس کے معنی ہوتے ہیں کہ خونخوار شیر۔ عربی میں عباس جو نام رکھتے ہیں عباس، اس کے معنی کیا ہے؟ خونخوار، دہاڑنے والا، غصے میں رہنے والا شیر، اس شیر کو کہتے ہیں عباس۔ تو شاعر کہتا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن کہتے ہیں میدان کو، میدان جنگ کو رن کہتے ہیں۔
شاعر کہتا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، نہ صرف میدان جنگ کانپتا ہے بلکہ آسمان سارا کانپنے لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر خصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ یعنی رستم جو اتنا خطرناک بادشاہ تھا، جو بہت بہادری سے جمع مردی سے جنگ جیتتا چلا گیا، تو وہ رستم بھی اپنی قبر میں کانپنے لگ جا رہا ہے، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے شاعر کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر خصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل اتر آئے سمٹے ہوئے پر کو۔ یعنی اتنے شمشیر نکال کر، تلوار نکال کر جس جواں مردی سے آپ آگے نکلتے ہیں، تو حضرت جبرائیل ان کی جواں مردی، ان کے جوش کو دیکھ کر اپنے پر سمیٹ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس سارے منظر کو دیکھنے لگتے ہیں کہ حضرت عباس جو اتنے خوخار شیر ہیں، وہ اب جو ہے سو اہل بیت اطہار کی طرف سے آگے بڑھے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواں مردی سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ لشکر جرار جو کھڑا ہے، جیسے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں فصل کاٹتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل کو کاٹتا جس طرح ایک کسان ہے، اسی طریقے سے ان سارے ظالموں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کئی تیر آپ پر چلائے جاتے ہیں، کئی زخم کھاتے ہیں، لیکن ذرا بھی جو ہے سو افسوس نہیں کرتے، غم نہیں کرتے، تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کی نظر میں اس تکلیف سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ وہ بچے معصوم بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ان کے حلق میں پانی کا خطرہ نہیں ہے۔ اس درد کے سامنے یہ درد کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جواں مردی سے آگے بڑھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے، آدا کو سنا کر کہا کون آتا ہے دیکھے، دشمنوں کو آواز لگائی کہ دیکھو اب کون آ رہا ہے تمہارے درمیان میں، کہا آدا کو سنا کر کہا کون آتا ہے دیکھے، نیزے کو ہلا کر کہا کون آتا ہے دیکھے، تیروں کو ملا کر کہا کون آتا ہے دیکھے، شمشیر دکھا کر کہا کون آتا ہے دیکھے، کہا کہ ہم شیر ہیں، ہم کو کوئی للکار سکے گا، تلواریں ایسی کہ کوئی دم مار سکے گا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہوئے کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، نہر فرات کی طرف پانی کا مشکیزہ بھرنے کے لیے، مشک بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو، دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے شاعر کہتا ہے، ہوشیار ہو میں فاتح خیبر کا پسر ہوں، حیدر کرار جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا عباس ہوں۔ کہا ہوشیار ہو میں فاتح خیبر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں نبوت کے باغ کا وہ پھل ہوں کہ تمہارے درمیان اب آ رہا ہوں، میں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں شیر خدا قاتل اندر کا پسر ہوں، عباس میرا نام ہے، حیدر کا پسر ہوں، پانی کے لیے آتا ہوں تو روک کے دیکھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ پانی کے لیے آتا ہوں کوئی روک کے دیکھو، شیروں کی لڑائی ہے ذرا ٹوک کے دیکھو۔ اس جواں مردی سے آگے بڑھتے ہیں کہ سب کانپنے لگتے ہیں، تھرانے لگتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ آپ کی تلوار، آپ کے تیر، آپ کے بھالے ایسا کام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کھیت جو فصلوں سے ٹھہرا ہوا تھا لیکن ابھی کسان جیسا کاٹ دیتا ہے تو وہ زمین جیسے بنجر خالی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی صف پوری خالی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔
اپنی منزل تو پہنچ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی ہزار سر آپ نے اڑائے اپنے ایک ہاتھ سے، اور اس طریقے سے اپنے بازوؤں میں وہ طاقت پیدا کرتے ہوئے آپ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں، مشک کو پانی سے بھر لیتے ہیں، اور جو ہی مشک پانی سے بھر کر پلٹنا تھا، گھوڑے پر سوار ہونا تھا، مشک کھاندے پہ لٹکانا تھا، کہ دیکھا کہ ابن سعد پھر لشکر کو تیار رکھا ہے، وہ لشکر جو ابھی امام حسین کی طرف دیکھ رہا تھا، امام حسین کے اوپر آگے بڑھ رہا تھا، وہ سارا کا سارا لشکر گھوم جاتا ہے، اور وہ پورا لشکر صرف ایک عباس کو للکارتا ہے، اے عباس تم ہمارے سامنے سے، ہمارے بیچ میں سے ہمیں کاٹتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن اب ذرا بتلاؤ کہ یہ مشک کیا واقعی تم یہاں سے لے جا سکو گے؟ یہ مشک پانی کا ہرگز تم نہیں لے جا سکتے۔ ابن سعد پکارتا ہے کہ جان لو اے ظالمو، اگر یہ مشک پانی کا بھرا ہوا حسین کے پاس پہنچ جائے گا تو تم کو تمہارے گھر والوں کے ساتھ یہیں لا کر جلاؤں گا۔ ابن سعد کا یہ کہنا تھا، وہ ظالم سارے کے سارے عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشک کھاندے پر لگاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے واپس آنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں کو، کئی جرم کرنے والوں کو، کئی ظالموں کو اور کئی فسادیوں کو آپ نے اپنی تلوار سے جو کاٹتے چلے گئے اور کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن بڑے چالاک لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ نوفل نامی ایک درندے نے آپ کے جو سو پیٹھ پہ سے پیچھے سے وار کیا، مرد ہوتا تو سامنے سے وار کرتا، نامرد تھا اس لیے پیچھے سے آیا، پیچھے سے وار کیا اور آپ کے سیدھے بازو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنا بازو کھو دیتے ہیں، بازو کٹ جاتا ہے، ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے، اور اس ہاتھ میں سے مشک نکل کر گرنے والا ہوتا ہے، تو دوسرے ہاتھ سے مشک پکڑ کر آپ جو سو اپنے اس کھاندے پر ڈالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن پھر ظالموں نے آپ کو رہنے نہیں دیا، ظالم آگے بڑھتے گئے، اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا یہ بھی جو سو عضو جو سو کٹ جاتا ہے، یہ بھی ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے، لیکن امام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار نہیں مانتے، امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار نہیں مانتے، آگے بڑھتے جاتے ہیں، مشک کو ہاتھ نہیں تھے پکڑنے کے لیے تو منہ میں دانت میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس جوش سے آگے جاتے ہیں کہ میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو، امام حسین کے گھر کے پھولوں کو پانی پلا کر رہوں گا۔ بہت کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن ایک بے باک نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ایک نشانہ تاکا اور اس پھرتی کے ساتھ تیر چھوڑا کہ وہ تیر سیدھا مشک پر آ کے لگتا ہے، مشک پھٹ جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے قدم زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، بے قرار ہے کہ عباس آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ جسم سے لگے ہوئے نہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہاتھ شہید ہو چکے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، آؤ بھائی جلدی آ جاؤ کہ میں تم کو بچا لوں، لیکن ظالم اتنے مصائب آپ کے اوپر ڈالتے ہیں، تیر اتنے چلائے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ایسے تیر برسائے جاتے ہیں، اور آپ کا گھوڑا جو سو تیروں سے چھنی ہو کر گر جاتا ہے۔ حضرت عباس جو سو سر سے لے کے پاؤں تک تیروں میں جو سو چھان دیے جاتے ہیں، اور آپ بھی جو سو بالآخر زمین پر گر جاتے ہیں، شہادت کا جام نوش کر رہے ہوتے ہیں، امام حسین کو پکارتے ہیں، اے حسین آ جاؤ، جہاں کہیں ہے آ جاؤ، یہ دم نکلنے والا ہے، تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھ لے تو پھر اطمینان سے موت آ جائے، پکار رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکلنے پہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلانے لگتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت عباس کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، تو آپ چلاتے ہوئے دوڑتے ہیں کہ میرا بھائی گرا دیا گیا، میرا بھائی شہید ہو رہا ہے، چلاتے ہوئے پکارتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے چلاتے ہیں لاش کو دیکھ کر شبیر نامدار، چلاتے ہیں لاش کو دیکھ کر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگس آنکھوں پہ میں نثار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں میں بھی تمہیں بھائی، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار۔ پکارتے ہیں حضرت عباس وہاں سے لیٹ کر تڑپتے ہوئے کہ اے بھائی آ جاؤ کہ تمہارے دیدار میں کر لوں، اور پھر یہ جانے جانا اپنی جان نکال ڈالے۔ یہ کہتے ہوئے آواز لگاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھیر کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس پہنچتے ہیں، گود میں ان کا سر لیتے ہیں، مشک کو منہ سے نکال کر رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، اے عباس دیکھو میں آ گیا ہوں، آنکھ کھول کر دیدار کرو، میں آ گیا ہوں، میں پہنچ چکا ہوں، مجھ سے ایک بات کر لو، مجھ میں ایک نظر بھر کے مجھے دیکھ لو کہ مجھے اطمینان آ جائے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور ماجرا ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پہنچنے تک اپنی جان کھو دیتے ہیں، شہادت کا جام پی چکے ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین پکارتے ہیں شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے تو اب بولتے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے سو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو گلے لگا لیتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں کہ اب مجھ سے میرا علمدار، میرا غمخوار بھی مجھ سے دور ہو گیا، میرا ساتھی، میرا بھائی عباس مجھ سے دور ہو گیا۔ اور بہت ہی جواں مردی سے اس نے جو سو لڑائی کی، اور اس طریقے سے جام شہادت حضرت عباس نے پیا۔ حاضرین محترم، اس طریقے سے یہ 10ویں تاریخ، یہ 10ویں محرم کا دن اتنا خطرناک دن ہے، اتنا غم کا دن ہے، اتنا مصیبتوں کا دن ہے کہ اہل بیت اطہار پر اس قسم کی پریشانیاں، اس قسم کے ظلم ہوئے کہ انسان جب اس کو سنتا ہے، جب اس ظلم کو پڑھتا ہے، رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے یہ روشن چراغ بجھ گئے۔ پھر اس کے بعد سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال فقیر انشاءاللہ کل آگے کے واقعات کو آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، بولنے، سمجھنے سے زیادہ ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جو حقیقی محبت رکھتے ہیں امام حسین کی، جو ہم حقیقی عشق رکھتے ہیں ان کے گھرانے سے، تو ہمیں توفیق دے کہ اس محفل میں ہم آ کر بیٹھ سکے اور سن سکے، بھلے ہی ہزاروں کام ہمیں ہو۔ کیا ہم آج دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کر رہے ہیں، جو یزیدی ہیں، جو کوفہ والے ہیں، جو شیعہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اتنا ہوش ہے، وہ اتنی توبہ کر رہے ہیں، وہ اتنے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ 10 دن تک کوئی کام نہیں کرتے، وہ غم مناتے ہیں، امام حسین کو پکارتے ہیں، اپنے غلطیوں کی توبہ کرتے ہیں۔ ان کو اتنا خیال ہے، غیروں کو، دشمنوں کو خیال ہو رہا ہے، اور ہم گھر والے ہو کر، حقدار ہو کر اگر ان محفلوں میں بھی نہ بیٹھ سکے، امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چل سکے، اتفاق کی طرف اگر نہ آ سکے، تو ہم کس حیثیت سے امام حسین کو اور ان کے گھرانے کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ
کہ آپ سبھی فقیر جب اتنی دور سے آپ کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہے تو اس فقیر کے پاس آئے اور اس فقیر کو خدمت کرنے کا موقع دیں. اپنے علم سے، اپنے ذہن سے، اپنے جسم سے، اپنے عمل سے، ہر طریقے سے فقیر آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا. آئیں، کنواں آپ کے پاس آیا ہے، اب صرف ڈول ڈال کر سینچنا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آپ لوگ اپنے ذمہ دار آپ ہیں. سوچیں، سمجھیں اور ٹھنڈے دل سے اطمینان کے ساتھ میری باتوں پر غور کریں. اور چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ سبھی آئیں، بیٹھیں اور ان شہادت کے واقعات کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان میں جوش پیدا کریں اور پورے ایمان کے ساتھ میری عبادت کی طرف بڑھیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راہ راست پر ہمیں لگائے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے. اہل بیت اطہار کی صحیح فضیلت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی عزت ہم کر سکے ایسا ہمیں بنائے اور ان کے اوپر ہم جانثاری، جب بھی ہم کو موقع ہے ہم جانثاری کے جو مظاہرے پیش کریں، ایسی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا